فلسطین اور باقی جن جن ممالک میں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، کیا اس کی وجہ سے ساری امت مسلمہ پر جہاد فرض ہو چکا ہے؟ ایک عام مسلمان ہے، وہ آواز بلند کر سکتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم کچھ تو کریں نا، نہیں کرتے تو گناہ گار ہے۔ تنظیم اسلامی اپنے قیام سے لے کر ابھی تک پاکستان میں اسلامی نظام قائم نہیں کر سکی۔ نتائج کے مکلف یہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر 1947 میں بر صغیر کی تقسیم نہ ہوتی تو یہ بہتر نہیں تھا۔ قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ پاکستان منزل نہیں ہے۔ آج کل ایک معروف شخصیت سوشل میڈیا پر بہت لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں، یہ بار بار اپنے آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب کا شاگرد کس حیثیت سے کہتے ہیں؟ ایسے تو لاکھوں افراد آپ کو ملیں گے۔ اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا بہت فتنے ہیں۔ 7 پردوں میں کس کو لا کے بٹھائیں گے؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب پاکستان میں کیسا اسلام چاہتے تھے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر سے ملاقات پروگرام ماہ نومبر 2023 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب سابق امیر تنظیم اسلامی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات آج زیادہ ہیں اور وقت کم ہے، لیکن بہرحال پھر بھی 2 چیزوں پر میں چاہوں گا کہ سوالات سے پہلے ہم بات کر لیں، بلکہ ایک میں تو سوال بھی آیا ہوا ہے۔ ایک تو خیر جو حالات اس وقت چل رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے، اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ سوال بھی اس کے حوالے سے آیا ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع جو ہے وہ الحمدللہ شیڈیولڈ ہے انشاءاللہ تعالیٰ 17، 18، 19 نومبر 2023 کو انشاءاللہ۔ تو اس حوالے سے بتائیے کہ اس میں رفقائے تنظیم اسلامی کے لیے کیا پیغام ہے، اور کیا اس میں تنظیم اسلامی سے متفق حضرات جو ابھی رفیق تنظیم نہ بنے ہوں وہ کیسے اس میں آ سکتے ہیں، اور جو متفق نہ بھی ہوں وہ کیسے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آصف بھائی جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ سب سے پہلے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ 17، 18، 19 نومبر 2023 جو ہماری مرکزی سالانہ اجتماع کے اعتبار سے مرکزی اجتماع گاہ ہے بہاولپور میں، وہاں ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس سال اجتماع منعقد ہو۔ گزشتہ سال ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا کہ ہم نے مرکزی اجتماع گاہ میں منعقد نہیں کیا تھا باوجود، اور پاکستان میں 5 مقامات پر ہم نے علاقائی سطح پر سالانہ اجتماع کو منعقد کیا بیک تھا وقت بیک وقت الحمدللہ۔ اس سال اللہ کی توفیق سے مکمل ارادہ، اس کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ ظاہری اعتبار سے کچھ مشکلات آئی ہیں، بہاولپور کے ساتھ ہی ستلج کا دریا ہے، اور انڈیا کی طرف سے معلوم ہے آپ کو کہ ہر سال پانی چھوڑا جاتا ہے، لیکن اس سال جو کیفیت پانی کی بنی وہاں پر وہ گزشتہ 35 سال کے اعتبار سے سب سے بڑا معاملہ تھا، اور خاصا بڑے پیمانے پر وہاں پر سیلابی صورتحال آئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تیاری ہم کر رہے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ سالانہ جو اجتماعات ہوا کرتے ہیں تحریکی افراد و ساتھیوں کے لیے، اجتماعیتوں کے لیے، وہ جہاں ایک طرف فکر کی آبیاری کا ذریعہ بنتے ہیں، جذبے کو ابھارنے کا ذریعہ بنتے ہیں، بھولے ہوئے سبق کو یاد دہانی کا ذریعہ بنتے ہیں، وہیں ایک دوسرے سے اپنے رفقا کے ساتھ ملاقات کا اہتمام ہوا کرتا ہے، پھر ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی بات ہوتی ہے، کوئی لائے عمل سامنے آیا کرتا ہے، کچھ ہمارے رفقا کہتے ہیں کچھ ٹارگٹس بھی ہمارے سامنے آنے چاہیے، پھر حالات موجودہ کے اعتبار سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس تناظر میں انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر، ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر جو بھی معاملات ہیں اس حوالے سے ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، ان سب کے تعلق سے وہاں پر رہنمائی کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال ہے کہ جو لوگ باقاعدہ تنظیم اسلامی میں شامل نہیں ہیں اور اتفاق بھی رکھتے ہیں وہ کیسے استفادہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارا عمومی معاملہ یہ کہ جو سالانہ اجتماع ہے اصلاً یہ رفقائے تنظیم کے لیے ہوا کرتا ہے، ہم اس کو جنرل پبلک کے لیے اوپن نہیں کرتے۔ ہاں، اس میں جو اجتماع کے دوران میں گفتگو ہوتی ہے، بیانات ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ ریکارڈ کیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ کچھ ہی دنوں بعد اجتماع کے وہ دستیاب کر دیے جاتے ہیں سوشل میڈیا پر، ہماری ویب سائٹ پر، سوشل میڈیا پر وہ نشر کر دیے جاتے ہیں۔ باقی جو ہمارے احباب، جن کو ہم احباب کہتے ہیں، جو تنظیم اسلامی کے باقاعدہ رفیق یا رکن نہیں ہیں مگر ہم سے اتفاق کرتے، ان کے لیے اور بہت سارے آپشنز ہیں۔ پورے پاکستان میں کئی علاقوں کے اندر ہمارے حلقہ قرآنی قائم ہوتے ہیں، دروس قرآن کے حلقے ہوتے ہیں، خطابات جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے، ماہ رمضان میں دورہ ترجمہ قرآن، خلاصہ مضامین قرآن کی جو نشستیں ہوتی ہیں تراویح کے ساتھ، عمومی بیانات ہوتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے بھی سال میں ایک مرتبہ ہمارے
تنظیمی نظم کے اعتبار سے 20 حلقے ہیں جو ماشاءاللہ 21 ہو گئے ہیں الحمدللہ. تو سالانہ بنیادوں پر وہاں جانا ہوتا ہے ان شہروں میں، وہاں بھی کچھ خطاب عام ہوتا ہے، وہاں بھی احباب سے ملاقات کا اہتمام ہو جایا کرتا ہے. تو وہ سارے آپشنز اویلیبل ہیں. اسی طرح جو اتفاق نہیں رکھتے لیکن وہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، اتفاق نہ رکھنے سے مراد ہے کہ بھی باقاعدہ وہ تنظیم میں شمولیت کے لیے ارادہ نہیں پاتے مگر وہ استفادہ کرنا چاہتے ہیں، تو اگین ان کے لیے بھی تمام ریکارڈنگز جو ہیں وہ اویلیبل کر دی جائیں. تو کیا یہ میں سمجھوں کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ تر ہم فوکس یہی کر رہے ہیں کہ رفقائے تنظیم اسلامی جو ہیں وہ بھرپور تعداد میں اس میں شامل ہیں؟ ایگزیکٹلی اصل مقصد ہمارا اس میں یہی ہے. جی اچھا جی، آگے چلتے ہیں اب ہم سوالات کی طرف، اور اس میں ہی حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی ایک سوال آئے گا. محمد ذیشان رؤف پراچا صاحب ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ 3 سوالات ہیں بلکہ زیادہ ہیں، میں دیکھتا ہوں جو اہم ہے وہ بیان کرتا ہوں. انہوں نے ایک تو سمپل سوال یہ کیا، امیر سے ملاقات پروگرام ہر مہینے میں ایک بار ہوتا ہے، کیا اس کی کوئی فکس ڈیٹ ہے؟ تو یہ جواب آپ دے دیں یا میں دے دوں؟ چلے میں یہ دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. کہ جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ یہ پروگرام جو ہم پیش کر رہے ہیں ناظرین سے مخاطبت ہو جائے، یہ ماہ نومبر 2023 کا پروگرام ہے. اس کا خود مطلب ہے کہ یہ پروگرام ماہانہ بنیادوں پر منعقد ہوتا ہے، ریکارڈ ہوتا ہے الحمدللہ، اور عام طور پر ہر مہینے کی 15 تاریخ کو یہ پروگرام ہم اپنی ویب سائٹ پر اور دیگر سوشل میڈیا کے جو فورمز ہیں اس پر اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ کفایت کر جائے گا جواب انشاءاللہ. ان کا ایک اور سوال ہے، فلسطین اور باقی جن جن ممالک میں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، کیا اس کی وجہ سے ساری امت مسلمہ پر جہاد فرض ہو چکا ہے؟ یہ اہم سوال ہے اور اس کا فقہی تناظر ہے جو فقہا بیان فرماتے ہیں، مفتیان کرام بیان فرماتے ہیں. کیونکہ بالخصوص ابھی فلسطین کا معاملہ ہے اور بہت زیادہ ایک ظلم اور جبر، یہ بھی الفاظ چھوٹے پڑ گئے ہیں، جینیسائیڈ جس انگلش میں کہا جاتا ہے، اس کی نسل کشی کا معاملہ کیا جا رہا ہے. اس پر بہت سارے علماء کی طرف سے فقہی پیراڈائم میں بھی رہنمائی بیان کی گئی ہے. فقہی پیراڈائم ہمارے علماء مفتیان کرام نے بیان فرمایا، اگر کسی علاقے میں مسلمان آباد اور ان پر کوئی حملہ آور ہو جاتا ہے یا وہاں کوئی غاصب آ کر ظالم آ کر ان کی نسل کشی کرتا ہے، ان کو شہید کرتا ہے، ان کی جان و مال کے درپے ہو جاتا ہے، تو وہاں کے مسلمانوں پر تو قتال کرنا، ہم لفظ قتال استعمال کر رہے ہیں، جہاد کا لفظ بھی قتال یعنی جنگ کے معنی میں قرآن پاک میں آیا ہے، مثلا سورہ توبہ میں، لیکن جہاد کا لفظ کوشش، اسٹرگل اور جد و جہد کے معنی میں بھی آتا ہے. لیکن قتال کا لفظ آتا ہی فقط ہے جنگ کرنے کے اعتبار سے، گو کہ فقہا کے ہاں لفظ جہاد جنگ یعنی قتال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو فرضیت جہاد کے الفاظ ہم سنتے ہیں تو پہلی بات ہے کہ جن پر حملہ آور ہوا، کوئی غاصب، کوئی ظالم، کوئی ملک یا کوئی حکومت، وہاں کے رہنے والے مسلمانوں پر یہ قتال کرنا فرض ہو جاتا ہے. پھر اگر وہ استعداد نہیں پاتے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں ظالموں اور جابر لوگوں کا، تو ان کے قریبی مسلمان، ایک اصول ہے الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب اس کا حق بھی اتنا زیادہ، یا جو جتنا قریب اس پر ذمہ داری بھی اتنی زیادہ. یہ دونوں اعتبارات سے بیان ہوتا ہے. یہ اصول وراثت کے مسائل میں بھی بیان ہوتا ہے، یہ اصول دعوت دینے کے مراحل میں ترتیب کیا ہوگی وہاں بھی بیان ہوتا ہے، اور یہ اصول یہ فرضیت قتال یا جہاد کے اعتبار سے بھی بیان ہوتا ہے. پھر قریبی مسلمانوں پر اس کی فرضیت آ جائے گی، کیونکہ اگر وہاں کے رہنے والوں میں اس قدر استعداد نہ ہو کہ وہ خود مقابلہ کر سکیں، اگر کچھ قریبی ممالک وہ اگر استعداد نہیں رکھتے تو بڑھتے بڑھتے یہ آگے چلتا چلا جائے گا تا آکے مجموعی اعتبار سے پوری امت پر یہ جہاد فرض ہو جائے گا. البتہ اس میں 2 باتیں اور ہیں، اپنی استعداد اور کیپیسٹی کے اعتبار سے. ایک عام مسلمان ہے، وہ آواز بلند کر سکتے ہیں مگر وہ جنگ نہیں کر سکتا. مگر ایک حکومت ہوا کرتی جس کے پاس پوری سٹینڈنگ آرمیز ہوا کرتی ہیں اور ان کے پاس قوت ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر عسکری طور پر بھی کچھ تعاون کر سکیں. یہ ہے فقہی پیراڈائم جو آج ہمارے مفتیان کرام، بالخصوص ہمارے ہاں مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی اس حوالے سے کافی بلکہ کئی بیانات آئے ہیں کہ جنہوں نے فقہی پیراڈائم میں اس کا ذکر فرمایا. تو ہاں، ایسے علاقے جہاں مسلمان پر ظلم ہے، جبر ہے، ان کی جان کے لوگ درپے ہیں اور ان پر کوئی غاصب اور ظالم لوگ آ کر قابض ہو گئے ہیں، تو وہاں قتال فرض ہے. اور اسی طریقے پر اگر ان کی استعداد نہیں ہے تو درجہ بدرجہ یہ آگے بڑھتا رہے گا سلسلہ. قریبی ممالک، قریبی مسلمان علاقے، وہاں کے رہنے والوں پر اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق اس کی فرضیت عائد ہو جائے گی. اور اگر وہ نہیں کر رہے تو گناہ گار ہے. یعنی فرضیت کا مطلب کیا ہے؟ اگر فرض ابھی صورتحال تو ایسی ہی ہے، اللہ کرے کہ وہاں کے ان کے ارد گرد جو مسلمان ممالک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حکمرانوں اور عوام کو توفیق دے. اور ہمارا فرض بنتا ہے عوام کا، ہم عوام میں سے ہیں،
ہم زبان سے بات کر سکتے ہیں، ہم احتجاج کر سکتے ہیں، ہم مذمت کر سکتے ہیں، ہم نے کہا بھی اپنے فورم سے، اسی طرح ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہم قنوت نازلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی، لیکن یہ عوام کا کام ہے۔ حکمراں بھی اگر مذمتی بیانات دیں، حکمراں بھی کہیں چلو جی ہم فنڈ کریٹ کر دیتے ہیں، تھوڑے سے پیسے وہاں پہ جمع کرا دیں، تو عوامی حکمرانوں میں فرق کیا ہے؟ اگر افواج کے ذمہ داران، پوری امت کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بھی مذمتی بیانات اگر دیتے ہیں، اگر دے رہے ہیں، تو ان میں اور عوام میں فرق کیا ہے؟ تو بھائی اسی لیے کہا استعداد اور کیپیسٹی کا معاملہ، تو جو استعداد جس قدر رکھتا ہے اور وہ اتنا بھی نہیں کر رہا تو وہ گناہ گار ہوگا، خواہ وہ عوام میں سے ہو خواہ وہ حکمرانوں میں سے۔ اللہ کے ہاں جواب دیں۔ اچھا، اس میں میں اس موقع کا فائدہ اٹھا لوں، آپ نے 13 نکات بیان کیے تھے کہ جو بحیثیت ایک عام انسان، ایک عام مسلمان جو فلسطین کے لیے کر سکتا ہے، میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو بہت مختصراً بیان کر دیں تو ذرا اس کا بھی اعادہ ہو جائے گا کہ ہم بحیثیت مسلمان ہم کچھ تو کریں نا۔ یہ نکات ہم نے مرتب بھی کیے اور تنظیم کی ویب سائٹ پر، ہمارے دیگر سوشل میڈیا فورمز پر اس کو ہم نے بیان بھی کیا۔ میں ہمارے ناظرین کی یاد دہانی کے ڈسکورس کر دیتا ہوں۔ جو 13 باتیں ہم نے بیان کی ہیں، بہت اس میں سے فوری عمل درآمد کی باتیں تو ہیں، اور میں عرض کروں کہ شاید ہماری توجہ نہیں۔ نمبر 1، دعا کا اہتمام۔ اب دعا کرنے میں کیا جاتا ہے میرا اور آپ کا؟ اور اسی طرح دعاؤں میں قنوت نازلہ جو نبی اکرم علیہ السلام فرض نمازوں میں بھی اہتمام فرماتے تھے، احناف کی رائے کے مطابق فجر میں اور دیگر فقہا کے تمام نمازوں میں شامل ہے، اور اس میں ظالموں کے لیے بد دعائیں بھی ہیں اور مظلوم مسلمانوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہے۔ تو دعا نمازوں میں بھی، نمازوں کے علاوہ بھی۔ اسی طرح نوافل کی کثرت کا معاملہ، قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر و نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ تو نماز کے ذریعے اللہ کی مدد کو متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ نمازوں کا اہتمام فرض تو ہے ہی ہے، نفل نمازوں کا اہتمام۔ نمبر 3 ہے گناہوں کو چھوڑنا۔ اللہ کی مدد جو ہے نا وہ سرکشوں کے لیے نہیں، اللہ سرکشوں کی دعائیں نہیں سنتا، اللہ اپنے فرما برداروں کی اور متقین کی دعائیں بھی سنتا ہے اور ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ تو گناہوں کو چھوڑیں۔ آج جو بے بسی امت کی، اس کی وجہ کیا ہے کہ اب اللہ ہم سے ناراض ہے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کو چھوڑنا۔ نمبر 4، تاریخ کا مطالعہ کریں۔ سوشل میڈیا پر ہر طرح کی چیزیں آ رہی ہیں۔ 7 اکتوبر کا حماس کا جو ایکشن تھا اس پر تو ساری باتیں کر رہے ہیں، اور 75 برس سے اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اور اسرائیل جس طرح ظالمانہ طور پر قائم ہوا، اس پر کوئی کلام نہیں ہو رہا۔ تو تاریخ میں یہ بھی بتائیں کہ اسرائیل کیسے قائم ہوا، یہود کیسی قوم ہے، اقصیٰ کی اہمیت کیا ہے، قبۃ الصخرا کی اہمیت کیا ہے، فلسطین کی زمین کی اہمیت کیا ہے مسلمانوں کے لیے، یہ تاریخ کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ نمبر 5، ہم اپنے بچوں میں شوق، جوش جہاد پیدا کریں، شوق شہادت پیدا کریں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسٹیج تو سجے گا، حق و باطل کے مار کے تو آگے چلیں گے، تو شوق شہادت اور جوش جہاد کا پیدا کرنا۔ نمبر 6، مالی تعاون کا معاملہ، اور بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا جن اداروں پر اعتماد ہے، سہولت اعتماد ہے، ان کے ذریعے سے اپنا مالی تعاون بھیجیں۔ اللہ کو جواب ہم نے دینا ہے، میں وہاں نہیں جا سکتا، مالی تعاون تو کر سکتا ہوں، دعا تو کر سکتا ہوں۔ تو نمبر 6، مالی تعاون کا اہتمام۔ نمبر 7، نہیں عن المنکر باللسان، میں جا کے وہاں کچھ نہیں کر سکتا لیکن ظلم کے خلاف بات تو بلند کر، آواز تو بلند کر سکتا ہوں، مظلوموں کی حق میں بات تو کر سکتا ہوں، ظالموں کے خلاف تو بات کر سکتا ہوں۔ اپنی زبان کو تو استعمال کریں، اور آج جتنا میڈیم یا میڈیا اویلیبل، یہ سب زبان ہی کو ڈینوٹ کرتا ہے۔ نمبر 8، پرامن احتجاج کرنا چاہیے، مظاہروں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہاں، بعض حضرات کی طرف سے کیا خواتین بھی اس میں نکلیں، ہم سمجھتے کہ نہیں، دینی مزاج کے اعتبار سے باہر کے کام مردوں کے ذمے، لیکن پرامن احتجاج۔ حیرت ہے کہ کفار کھڑے ہو گئے، غیر مسلم ممالک میں بعض یہودی کھڑے ہو گئے ہیں، عیسائی کھڑے ہو گئے ہیں، ان کو دیکھ کر مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے، ہم سے زیادہ شاید وہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو پرامن احتجاج بھی مستقل ہونا چاہیے، اور حماس کے ذمہ داران کی طرف سے بات آئی ہے کہ جب جکارتا میں یا لاہور میں یا کراچی میں یا ڈھاکہ میں مسلمان کہیں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا حوصلہ جو ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ نمبر 9، مسلمان حکمراں ہوں، مقتدر طبقات ہوں اور امت کی افواج ہیں، ان سے مطالبہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ پچھلی بات ہم نے عرض کی ہے، عام آدمی بات کر سکتا ہے، آپ اقدامات کر سکتے ہو، تو یہ عوام کی طرف سے مطالبہ آنا چاہیے، حکمرانوں کے لیے، افواج کے لیے، مقتدر طبقات کے لیے، کہ یہ عوام سے آگے بڑھ کر کچھ کرنے کی کوشش کریں، کوئی ایک آواز بلند ان کی طرف سے ہونی چاہیے۔ نمبر 10، فوجی تربیت۔ مسلمان کی تو مجاہدانہ تربیت ہونی چاہیے۔ جس اسرائیل کو آج ہم ظالم کہہ رہے ہیں، اس کا تو ہر شہری فوجی تربیت یافتہ ہے، کمپلسری ہے۔ تو ان ظالموں کے لیے فوجی تربیت اگر لازم ہے تو مسلمانوں کے لیے لازم نہیں ہونی چاہیے۔ مجاہدانہ تربیت میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے عسکری اور فوجی تربیت۔ نمبر 11، سفارتی تعلقات کا خاتمہ ہونا چاہیے اسرائیل سے۔ چلیے، اردن نے ختم کیے، بحرین نے ختم کیے، ریسنٹ رپورٹ کے مطابق، اچھی بات، ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں، اپنے سفیروں کو واپس بلایا جائے، اسرائیل کے سفیروں کو واپس بھیجا جائے، اس کا بھی پریشر اسرائیل پر آئے گا۔ نمبر 12، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ہیں گھمبیر معاملات، مگر امت ایک آواز اگر بلند کرے گی۔ کبھی ڈینمارک میں کیریکیچرز جو خاک معاذ اللہ گستاخانہ بنتے تھے، تو سعودی عرب نے ان کی ڈیری پروڈکٹس
کو بند کیا تو ان کو تارے نظر آ گئے، ان کے وزیر کو سعودی عرب میں آ کر معافی مانگنا پڑی۔ اگر امت مل کر 2 ارب مسلمان ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے، اگر یہ مل کر اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے تو اس سے بھی اسرائیل کے اوپر اثر امید ہے کہ جائے گا۔ اور آخری بات ہے اللہ کے نمبر 13، آخری بات ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی جد و جہد کی کوشش کرنا۔ کیوں ہم نے پاکستان اسلام پہ لیا؟ ہم نے نہیں کیا۔ آج امت بے بس کیوں ہے؟ کہ امت نے کوئی خطہ نہیں دکھایا دنیا کے سامنے جہاں اللہ کا دین غالب ہو۔ اور اللہ فرماتا ہے سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کرے گا۔ یہ کچھ ہم نے گزارشات کی ہیں، یہ کاموں میں اپنا حصہ ڈالنا ہم سب کے لیے ممکن ہے۔ جو ممکن ہے وہ کریں تو انشاءاللہ اللہ اس کی توفیق دے دے گا، راستے کھول دے گا جو بظاہر ہمیں ممکن نظر نہیں آ رہا۔ جزاک اللہ۔ اچھا، انہی صاحب کے 1-2 سوال اور بھی ہیں۔ ان کا ایک ہے، وہ کیا اسباب ہیں کہ تنظیم اسلامی اپنے قیام سے لے کر ابھی تک پاکستان میں اسلامی نظام قائم نہیں کر سکی؟ دیکھیے یہ سوال یا اس نوعیت کے سوالات ماضی میں بھی ہمارے اس پروگرام میں آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جب سے تنظیم اسلامی قائم ہوئی 1975 سے یہ سوال 20 مرتبہ آیا ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں جد و جہد کرنے کے، نتائج کے مکلف یا ذمہ دار نہیں ہیں۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ٹھنڈے پڑ جائیں اور ہماری جد و جہد میں حرکت نظر نہ آئے۔ ہم جد و جہد کرنے کے مکلف ہیں، نتائج اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، 75 سال سے پاکستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مناہج کا معاملہ ہے، بعض کا خیال ہے کہ فقط تعلیم کے حلقوں سے ہو جائے گا، تو اللہ کے رسول سے بڑھ کر معلم کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض کا خیال ہے دعوت و تبلیغ سے ہو جائے گا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑھ کر داعی کون ہوگا؟ بعض کا خیال ہے کہ یہاں عسکری منہج اختیار کیا، جہاں ہم بارہا بات کر چکے ہیں کہ یہاں ہتھیار اٹھانا بنتا نہیں، مسلمان حکمراں ہیں اور ان کی افواج ہوں، ان کے اہلکار ہوں مختلف اداروں کے، وہ بھی مسلمان ہیں، کلمہ گو مسلمانوں کی گردن اڑانا بنتا نہیں ہے، مسئلہ خروج کے تحت ہم بیان کر چکے۔ ایک معروف طریقہ ہے کہ انتخابی سیاست، اور ہماری 2 بہت بڑی دینی جماعتیں، جمعیت علماء اسلام بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، اب تک وہ اسی منہج پر کاربند ہیں۔ ہماری بڑی مؤدبانہ گزارش بھی ہے اور ہمارا دیانتداری کے ساتھ تزیہ یہ ہے کہ یہ انتخابی سیاست کا چکر ہم 75 برس تک دیکھ چکے، اور ہم سیاسی طور پر بالغ بھی نہ ہو پائے۔ ہم آدھا عرصہ دیکھتے ہیں کہ فوجی حکمراں ہوتے، آدھا عرصہ ہم دیکھتے ہیں کہ سول حکمرانی ہوتی ہے، اور اب ایک ملغوبہ ہے جو ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابی سیاست کے راستے سے نظام چلتا ہوا چلے گا، بدلے گا نہیں۔ ہم نے تحریک کا راستہ، جس میں حضور علیہ السلام کے منہج کو اختیار کرنا، بارہا ہم نے اس پروگرام میں جواب دیا، اور آخری مرحلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک کے راستے میں منکرات کے خاتمے کی آواز کو بلند کرنا، جان دینے کے لیے تیار ہے، نہ لینے کی بات نہ کرنا۔ لیکن یہ منہج کیونکہ وہ انتخابی سیاست کا منہج بہت زیادہ معروف ہے، اور برسوں سے 2 بہت بڑی بڑی دینی جماعتیں اور اکثر کئی اور دینی سیاسی جماعتیں بھی اس میں شامل ہیں، اس کی وجہ سے یہ دعوت ذرا قبول ہونا اس معاشرے میں ایک مشکل معاملہ اور چیلنج ہے۔ لیکن میں پوری دیانتداری سے عرض کرتا ہوں کہ پورے پاکستان میں تنظیمی ذمہ داری کے اعتبار سے جانا ہوتا ہے، ان حضرات کے ہاں بھی، ان جماعتوں میں بھی اور علماء کے طبقے میں بھی اور بعض اور تحریکوں میں یہ بات ہمیں نظر آ رہی ہے کہ سب اس فرسودہ نظام کو مانتے ہیں کہ فرسودہ ہے، سب تسلیم کرتے ہیں کہ انتخابی سیاست کا چکر ہی چکر چلے گا، اس سے نظام نہیں بدلے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو منہج انقلاب نبوی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اگر اس پر لوگ متوجہ ہوں اور اس منہج کو ہم اور زیادہ ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور ادھر سے انتخابی سیاست والے منہج سے لوگ اس طرف ڈیویٹ ہوں، تو شاید اس جد و جہد میں اور تیزی آ سکتی ہے۔ یہ ہم کوشش کریں گے تاکہ لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ بدل دے۔ جزاک اللہ۔ آخری سوال ہے، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں اسلام اور مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہوئے اگر 1947 میں بر صغیر کی تقسیم نہ ہوتی تو یہ بہتر نہیں تھا؟ یہ آخری سوال جن محترم کو ان کا نام دوبارہ لے لیں، محمد ذیشان، تاکہ ناظرین یہ سمجھے کہ پروگرام ختم ہونے لگ گیا ہے۔ جی، ہمارے بھائی فرما رہے ہیں کہ اگر 1947 میں، یہ اگر کا لفظ بڑا اہم ہے، اگر 1947 میں پاکستان قائم نہ ہوتا اور بنگلہ دیش اور ہندوستان کی تقسیم نہ ہوتی اور ہم سب ساتھ ہوتے تو کیا اچھا نہ ہوتا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کا جو کلمہ ہے نا، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کلمہ لو، یہ اگر کہنا یہ شیطان کے راستے کو کھولتا ہے۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ پاکستان 1947 میں بن گیا، یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ ہم نے جس بنیاد پر پاکستان لیا، اس بنیاد کو مضبوط نہ رکھا تو 71 میں بنگلہ دیش بھی بن گیا۔ ذرا غور فرمائیے، کیا مودی کے آ جانے کے بعد اور اس وقت جو ہندو مت کے ماننے والے ظلم و ستم کر رہے ہیں مسلمانوں پر، کیا کم از کم پاکستان جو آج موجود ہے، کیا اس کی قدر ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ اور اگر میں کہنے پہ مجبور ہو رہا ہوں کہ وہی معاملہ رہتا تو آج اور کتنے لاکھوں کی جانوں کے جانے کے معاملات ہو جاتے۔ البتہ
بھارت میں رہنے والا مسلمان ہو ہمارا بھائی ہے، بنگلہ دیش میں رہنے والا ہو ہمارا بھائی ہے، اور پاکستان میں ہم رہنے والے ہمیں کلمے کی بنیاد پر بھائی ہیں۔ یہ سرحدیں جو آج لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، یہ مجبوراً ایک ملک بنانا پڑا تھا تاکہ خطہ زمین ہو جہاں اسلام کو نافذ کر کے دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں، ورنہ بہرحال قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ پاکستان منزل نہیں ہے، یہ تو ایک تجربہ گاہ ہے کہ جہاں ہم اللہ کے دین کو قائم کر کے دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں۔ اور میں نے پچھلے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ اگر آج اللہ کے دین کو قائم کرتے ہیں تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی اور ہمارے قدم مضبوط ہوں گے۔ پھر ہم آگے کشمیر کی بھی بات کریں گے، پوری دنیا کی بات کریں گے، ہم فلسطین جانے کی بات کریں گے۔ تو اب یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان موجود ہے، گو کہ جس بنیاد پر تھا وہ بنیاد ہم نے توڑ دی یا اس بنیاد کو ہم نے کمزور کیا تو اس کا ہم نے خمیازہ بھگتا 71 میں۔ مگر آج بھی اگر اس کی طرف لوٹیں، اللہ کی طرف لوٹیں، اصل بنیاد کی طرف لوٹیں، تو یہی میرا اور آپ کا بھارت کے مسلمان کے ساتھ رشتہ، کشمیر کے مسلمان کے ساتھ رشتہ، بنگلہ دیش کے مسلمان کے ساتھ رشتہ، فلسطین کے مسلمان کے ساتھ رشتہ ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ والی بات۔ اللہ ہمیں اس کی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے، تو پھر یہ جو آج ہم باتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کا ازالہ ہوگا۔ مجھے جب آپ یہ بات کر رہے تھے میرے ذہن میں ڈیوڈ بن گوریون کا جملہ آ گیا تھا جس نے کہا تھا کہ ہمیں اصل خطرہ پاکستان سے ہے۔ جی، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اسرائیلی وزیر اعظم۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا تو ایسے پاکستان کو اتنا ایزی نہ لیا جائے۔ ٹھیک ہے اس میں ہم وہ اہداف حاصل نہیں کر سکے، لیکن بہرحال اس کا وجود دل کفار میں کھٹکتا ہے کانٹے کی طرح۔ بات یہ ہے بلکہ ایون نتن یاہو نے بھی کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے بارے میں چاہتے ہیں کہ اس کی ایٹمی صلاحیت ختم ہو، اور حماس کے ذمہ داران آج بھی کہتے ہیں کہ مسلمانان فلسطین پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ آج بھی کشمیر کا مسلمان کہتا ہے کہ پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو بھارت یہ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم نے قدر نہیں کی تو ہم نے ظلم کیا، اور اب بھی ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب جیسے جب آیا کہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا وہ آپ کو لگ پتہ جاتا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر قیاس کر لیں کہ اور کیا سے کیا نہ ہو۔ دعا یہ کریں کہ جس کام کے لیے یہ بنا ہے اللہ تعالیٰ وہ کام پر پاکستان کو لائے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت عزدی میں یہ پاکستان کا قیام تھا۔ وسیم انور صاحب ہیں رحیم یار خان سے، ان کا ایک سوال ہے، کہتے ہیں میں نے اکثر محسوس کیا ہے بانی محترم رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ ڈاکٹر صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو بہت کم سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ دیکھیے بعض مرتبہ ممکن ہے بھائی نے محسوس کیا ہو کہ بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 2.5 گھنٹے کا خطاب ہوتا تھا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، خطاب جمعہ بھی کوئی 1.5 گھنٹے کا تو ہو جایا کرتا تھا جی، جب خصوصاً جب چھٹی ہوا کرتی تھی پاکستان میں جمعے کے دن کی، تو 1.5 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک یا ذکر خیر کئی مرتبہ آئے گا۔ تو یہ امکان ہو سکتا ہے کہ 25 30 50 مرتبہ آئے اور 1 2 مرتبہ رہ گیا، امکان ہو سکتا ہے۔ اس کا فقہی مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ فقہا نے بیان فرمایا کہ ایک نشست ہے، ایک خطاب ہے، نشست ہے، درس ہے، کوئی درس حدیث دے رہا ہے، درس قرآن دے رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، ایک نشست میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو 1 مرتبہ درود بھیجنا فرض ہے، اور اس کے بعد وہ مستحب کے درجے میں ہے۔ یہ تو فقہی مسئلہ ہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاں اس کا امکان ہو سکتا ہے کہ 1 2 مرتبہ کا بھی رہ گیا ہو۔ دوسرا ایک خاص ان کا بھی انداز تھا، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ذکر فرماتے تھے، اچھا اللہ تعالیٰ بھی حضور کا ذکر فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ذکر آتا ہے تو مشرکین مکہ کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ذکر آتا ہے تو یہود کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کبھی حضور کا فقط نام مبارک پہلے لیتے، محمد نے یہ کہا، پھر فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ کبھی یہود کا کلام آ رہا ہے، کبھی کفار کا کلام، دیگر کفار کا کلام آ رہا ہے اور وہ حضور کا نام لے رہے ہیں، تو وہ تو فقط محمد کہیں گے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پڑھیں گے، اور ان کو کوٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کو کوٹ کی، کبھی یہ شکل بھی ہو سکتی ہے۔ اور کبھی آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جب حب رسول اور اس کے تقاضوں پر وہ کلام کرے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کی روشنی میں ذرا وہاں دیکھیں، عظمت مصطفیٰ پر کلام کریں تو دیکھیں کس قدر پیارے خوبصورت انداز سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آتا ہے۔ اسی طرح جب وہ احادیث کا 40 نبوی کا انہوں نے مطالعہ کرایا، باقاعدہ وہ ریکارڈڈ موجود ہے، ذرا دیکھیں کس پیارے انداز سے حضور کا ذکر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن صحابہ نے حضور کی روایات کو نقل کیا ان کا ذکر کرتے ہوئے حضور کا ذکر کس انداز سے آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ایک تھوڑی سی وضاحت ہو گئی۔ باقی ذرا دوسرے انداز سے ایک بات ہے، ہمارے ہاں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ تو قوالیوں کی طرف بھی آگے چلے گئے جس کے اندر موسیقی کے استعمال سے ہمیں اتفاق نہیں ہے۔ ان حضرات کے ذرا دیکھ لیں کہ قوالی کے نام پر حضور کا ذکر ہو رہا ہے، نعت رسول مقبول میں حضور کا ذکر ہو رہا ہے، کیا وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا بھی کوئی
بالاستیعاب اہتمام نظر آتا ہے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے. وہاں جہاں حضور کا نام پر بہت کچھ ہو رہا ہے اور جہاں خطاب 2 2.5 گھنٹے کا ہو رہا ہے، تو میں نے ذکر کیا کہ وہاں 40-50 مرتبہ حضور کا ذکر آئے. ہم کہیں 60 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا جائے، مگر اگر 1-2 مرتبہ رہ گیا تو وہ اس وجہ سے کہ 2 گھنٹے میں کئی مرتبہ حضور کا ذکر خیر آیا ہوگا. یہ ایک چھوٹی سی وضاحت ہے. شعر میرے ذہن میں ہے نا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. جی، تو کتنی یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، تو کون کتنی مرتبہ رک کر ادھر پہلا مصرع پڑھنے کے بعد ہی کہہ لے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. ہم اس کی رعایت کہنا تو چاہیے، ہاں، لیکن رعایت بشری طور پہ رعایت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. جزاک اللہ. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب پاکستان میں کیسا اسلام چاہتے تھے؟ کیا وہ سیکولر اسلام تھا یا کسی اور طرز کا؟ اللہ اکبر کبیرہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے محترم بھائی وسیم صاحب سیکولرزم کی تعریف دیکھ لیں اور مجھ سے نہ پوچھیں. آکسفورڈ کی ڈکشنری کھولیں، وریم میسٹر کی کھولیں، اور یا dictionary.com جا کے آن لائن ڈکشنری میں دیکھیں. جب وہ سیکولرزم کی ڈیفینیشن کو دیکھیں گے تو بہت کچھ آپ کو نظر آئے گا. سیپریشن آف ریلیجن فرام اسٹیٹ افیئرس، separation of religious teachings from education system, judiciary system, parliament and so on. تو سیکولرزم تو بالکل کھڑا ہے اسلام کے خلاف. وہ سیکولرزم کہتے ہیں کہ ہمارے اجتماعی معاملات زندگی میں کوئی الہامی تعلیم، کوئی ڈیوائن انٹرونشن کی گنجائش نہیں. اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. اور وہ خود نہیں کہہ رہے، تو اللہ کا کلام کہتا ہے. وہ مکمل ضابط حیات ہے جو فرد، گھر، معاشرہ، ریاست، نظام اور پوری دنیا کے لیے نہ صرف کہ تعلیم دیتا ہے بلکہ اپنا غلبہ چاہتا ہے. اسی غلبے کی جد و جہد کے انہوں نے تنظیم اسلامی کو قائم فرمایا. ایون قائد اعظم پر جن لوگوں نے الزامات لگائے کہ وہ سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے، قائد اعظم مرحوم کے تعلق سے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تفصیلی خطابات ہیں اسلام اور پاکستان کے عنوان سے، استحکام پاکستان کے تعلق سے. اس کے ذیل میں اقبال کا ویژن کیا تھا، قائد اعظم کا ویژن کیا تھا. وہ تو اسلام کو ایز اے سسٹم لیتے تھے. ان پر جن لوگوں نے سیکولر اسٹیٹ بنانے کا الزام لگایا، ڈاکٹر اسرار صاحب نے تو ان کا جواب دیا. چہ جائے کہ کوئی یہ پوچھے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کیسا اسلام چاہتے تھے، سیکولر یا کچھ اور. یعنی کہ سیکولر اسلام اٹسیلف ایک غلط ٹرم ہے. بالکل. یعنی آج کل ہے نا سافٹ امیج آف اسلام، جیسے کہہ لیا جائے کہ حلال سود. استغفر اللہ، مطلب بالکل متضاد بات ہے نا. ماڈریٹ اسلام، فلاں کا اسلام، اسلام از اسلام، دیٹس اٹ. ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے اور وہ بڑا اہم سوال ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹائم لے گا. انہوں نے کہا ہے کہ میں 24 سال کا ہوں. اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال بہت فتنے ہیں. میں اور تقریباً میرے ہم عمر کم عمر نوجوان ایک بہت ہی بری لت پورنوگرافی میں مبتلا ہیں اور دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس فتنے سے نکلنے کے لیے رہنمائی فرما دیں. یہ ہمارے جس نوجوان بھائی کا سوال ہے، یہ ان کے دل کی آواز نہیں ہے. اس وقت ہمارا مجموعی معاشرے کا مسئلہ ہے اور گلوبل مسئلہ ہے، ارسپیکٹو کہ مسلم سوسائٹی ہے یا غیر مسلم سوسائٹی ہے، اور ارسپیکٹو کہ پریکٹسنگ مسلمان گھرانے یا نان پریکٹسنگ مسلمان گھرانے. ہم سب، میرے سامنے اسمارٹ فون، آپ کے سامنے اسمارٹ فون لگا ہے. ہمارے ناظرین شاید اسمارٹ فون پر یہ چیز دیکھ رہے ہوں گے، یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. ایک طرف تو معاملہ ہے جس کو ہمارے فقہا ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، عموم بلوا کا معاملہ. یعنی بعض معاملات اتنے پیچیدہ یا اتنے ہمارے لیے وہ جبر کا باعث بن جاتے ہیں کہ ان سے مکمل طور پر بچنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا. کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اب اگر یہ نوجوان اسٹوڈنٹ ہیں تو لا محالہ ان کو اپنے اسائنمنٹس ان کے سوشل میڈیا کے فورم سے ملیں گے، انٹرنیٹ سے ملیں گے، ریسرچ ان کو کرنی ہوگی، ان کو اپنا ڈیٹا کہیں سے شیئر کرنا ہو. بٹ نیچرل، آپ کو میں نے بزنس کرنا ہے تو ہم ٹرانزیکشن اس پر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسمارٹ فون ہوگا، لیپ ٹاپ ہوگا اور گیجٹس ہوں گے، بٹ نیچرل. تو یہ ایک ایسا عموم بلوا کا معاملہ. ہر ایک چھوٹے بچے اسکول جا رہے ہیں، ان کے اسکول کے نوٹسز، ان کے اسکول کی تعلیمی کارکردگی، ان کے اسکول کے ہوم ورک وغیرہ ان بچوں کی ماؤں کے پاس اسمارٹ فون پر آ رہے ہیں. اب بٹ نیچر جو نماز نہیں بھی رکھنا چاہتی، اس کو اسکول میں اگر اس نے بچوں کو ایڈمیشن دلایا ہے، ایون اسکول کے، میں مدرسوں کو جانتا ہوں کہ جن مدارس سے بچے پڑھ رہے ہیں ان کے ہاں بھی سسٹم ایسا بنا کہ وہاں سے کوئی نوٹسز ہیں، کوئی خبریں ہیں، کوئی اطلاعات ہیں، کوئی اسائنمنٹ ہے، وہ اسمارٹ فون پر جا رہے ہیں. یہ ہے عموم بلوا کا مسئلہ جس میں چاروں ناچار ہم اس سے گزر رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے
یہیں پہ وہ بات آتی ہے جو اللہ کا خوف جسے کہا جاتا ہے. 7 پردوں میں کس کو لا کے بٹھائیں گے؟ نہ پولیس کو بٹھا سکتے ہیں، نہ کیمرے لگا سکتے ہیں. وہ تو خوف خدا ہے جو بندے کے اندر ہو تو وہ حتی الامکان بچنے کی کوشش کر سکے گا. اور آپ پیغمبروں کی دعوت کا بنیادی نقطہ دیکھیں، اگر ہر پیغمبر نے یہ فرمایا، سورہ اعراف میں پڑھتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تو ہر پیغمبر نے یہ بھی فرمایا اتقوا اللہ، سورہ شعراء میں اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور قرآن پاک پڑھ جائیے، 1/3 قرآن کا مبیش وہ آخرت کے بیان پر مشتمل ہے. آخری صورتیں پڑھ جائیے وہ اکثر فکر آخرت کے موضوع پر. آخری منزل قرآن پاک کی 7ویں آخری منزل سورہ قاف سے اکثر حصہ آخرت کے بیان پر مشتمل. کیوں؟ ساری باتیں سمجھ میں تو آ گئی، کیا شے عمل پر آمادہ کرے گی، نیکی چاہے اس میں کتنا میرا نقصان ہو، کیا شے مجھے نیکی پر قائم رکھے گی، بدی چاہے کتنا اس میں اٹریکشن ہو مگر کیا شے مجھے بدی سے بچنے پر آمادہ کرے گی، وہ خوف خدا کا معاملہ، وہ فکر آخرت کا معاملہ. یہی وہ بنیاد ہے کہ جس کو ہمیں سمجھانے کی اور دلوں میں ایمان کی آبیاری کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات اسی طرح قرآن پاک کہتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا تقوی اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. آج ہمارا خیال ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت کا ایک اسپیسیفک ٹائم، اسپیسیفک ڈیٹ پر جا کے کہ میں بیٹھ جاؤں گا. ٹھیک ہے، کسی کو درس قرآن کی محفل میں اثر آتی ہے، کسی نیک بندے کی صحبت میں اثر آتی ہے، سر آنکھوں پر، لیکن ہمیں اپنے ماحول کو نیک بنانا پڑے گا. جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، سوسائٹی ود ان سوسائٹی، سارا ماحول تو دجل کا ہے، فریب کا ہے، شیطان کے عملوں کا ہے، نفس کی شرارتوں کا ہے. تو میں اکیلا، ایک نوجوان کیا، ایک بوڑھا بھی، ایک بڑی عمر کا بندہ بھی اکیلا اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتا. قرآن کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو یہ ماحول گھر میں بھی، یہ ماحول دفاتر میں بھی، یہ ماحول مساجد میں تو ہوگا اور ہونا چاہیے. یہ ماحول مجموعی اعتبار سے وہ اجتماعیت کے جہاں مجھ جیسے لوگ ہوں گے جن کو دیکھ کر مجھے موٹیویشن ملے گی، ایک دوسرے کے تجربات سے بندہ فائدہ اٹھا سکے گا. تو اجتماعی ماحول کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے پر سوشل میڈیا کے استعمال کے تعلق سے ہمارے ہاں تنظیم اسلامی کی پلیٹ فارم سے باقاعدہ ہم نے اپنے ساتھیوں کے لیے کچھ ہدایات جاری کی ہیں جس کو ہم اور اپڈیٹ کر رہے ہیں کیونکہ فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو جو ہم ہدایات دے سکیں گے، مثلا کتنا عجیب لگتا ہے جب ہم کسی کو کہیں بھائی اسمارٹ فون استعمال کر رہا ہو، باوضو ہو کر استعمال کرو. اللہ، پہلی مرتبہ تو ہنسی نکل جاتی لوگوں کی، لیکن پھر ایک بندہ مومن کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے. جو بندہ حالت طہارت میں فرشتوں کے زیادہ قریب یا فرشتے اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں فرشتے دور ہوتے ہیں. اسی طریقے پر ہمارے سابق امیر عاقب سعید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، وہ کہتے تھے بھائی باوضو ہو کر استعمال کرو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر استعمال کرو. بندہ سوچی تو صحیح، اللہ کے نام سے میں اسمارٹ فون کھول رہا ہوں، کچھ تو خدا کا خوف دل میں رہے گا، خدا کی یاد تازہ رہے گی. یہ ہے جو جڑ اور بنیاد سے اس چیز کو پکڑنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کا خوف، ایمان کی آبیاری، آخرت کی جواب دہی کا احساس، نیک ماحول کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا. اور پھر بعض لوگوں کے تجربات ہوا کرتے ہیں، مثلا بعض گھرانوں میں اپنے بچوں کو انہوں نے اسمارٹ فونز نہیں دیے ہیں. اگر بچوں، یہ تو خیر 24 برس کے نوجوان ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ بعض گھرانوں میں چھوٹے بچوں کے اعتبار سے اسکول گوئنگ ہیں یا بعض کالج گوئنگ بچیاں اگر ہیں تو ان کے ماں باپ نے اسمارٹ فون نہیں دیے. بھائی تمہارا اکیڈیمک ایشو ہے نا، تو سارا تمہارا جو بھی ادارے کی طرف سے آئے گا وہ تمہاری والدہ کی طرف کے پاس آ جائے گا یا والد صاحب کی طرف. اچھا، گھر میں گیجٹ استعمال کرنے ایک کامن روم میں استعمال ہوگا، اور جو گھر ہیں چھوٹے تو ماں باپ کی نگاہوں کے سامنے معاملہ رہے گا. لیکن سوال ہے کہ جو نوجوان بڑے ہو گئے ہیں، جو بڑے ہو چکے ہیں، وہ کیا، وہ تو پھر خوف خدا ہی اصل شے ہے جو بندے کو بچا سکتی ہے. اس کی طرح توجہ کا معاملہ، اس کے لیے قرآن پاک کا مطالعہ، قرآن پاک کا ترجمے تشریح کے ساتھ مطالعہ، ایمان کی آبیاری قرآن سے، نیک لوگوں کی صحبت کا اختیار کرنا اور لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا. یہ کچھ کوشش کر سکیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی. شیطان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. نفس کو بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ. اللہ کے اذن کے بغیر شیطان کچھ نہیں کر سکتا. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ تو اسمارٹ فون کی بات ہو رہی نا، قرآن کی تلاوت سے پہلے بھی اعوذ باللہ پڑھنے کو کہا گیا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرو. اب انہوں نے لکھا ہے 24 سال کی عمر ہے، تو بہرحال شادی کے حوالے سے بھی ان کو جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نوجوانوں، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے. یہ نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور پرائیویٹس کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. ہم نے پہلے بھی اس پروگرام میں بات کی ہے، اس سارے معاشرے میں ساری ایکسیسیبلٹی تو ہے، گناہ کی، زنا کی اور برباد ہونے کی. نکاح کو ہم نے مشکل کر رکھا ہے، تو نکاح کو آسان کرو نا بھائی.
بڑے بڑے لمبے لمبے چوڑے پروگرامز اور لاکھوں کروڑوں کے خرچوں کی بات کی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں پاکیزہ بندہ نکاح کا تو بنتا نہیں ہے، لیکن زنا کے سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے صحیح توجہ دلائی کہ ارلی میرجز کی بات ہونی چاہیے، نکاح کے بندھن کی بات ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ بلکہ آپ مجھے اجازت دیجیے، لا حیا فی الدین، حدیث میں آتا ہے کہ دین کی بات پوچھنے بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہترین کھیل کن چیزوں کو قرار دیا؟ آپ نے گھوڑ سواری کو قرار دیا، تیر اندازی کو قرار دیا، اور زوجین کے تعلق کو بہترین کھیل قرار دیا۔ آج انٹرٹینمنٹ ہم دنیا کی اسکرینوں پر حاصل کر کے اپنی جوانیاں لٹا رہے ہیں اور حیا کو برباد کر رہے ہیں۔ پیغمبر فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا بندھن یہ بہترین کھیل ہے، اس معنی میں بھی کہ نگاہوں کی حفاظت ہے، اس معنی میں بھی کہ حیا کی حفاظت ہے، اس معنی میں بھی کہ ایمان کی حفاظت ہے۔ یہ ہے جو چیزیں کھول کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے وعدے فرمائی۔ جزاک اللہ۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کے اوپر تو ہمیں جیسے کہتے ہیں نا کہ پورا پروگرام جو ہے کر سکتے ہیں، اور اس پر بہت سارے ایلیمنٹس اور آ سکتے ہیں۔ بلکہ آصف بھائی پروگرام بھی ایک کم ہے، یعنی مستقل بنیادوں پر ہمیں اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم تنظیم اسلامی کے فورم سے بھی کوشش کریں گے کہ ان پہلوؤں پر مزید کلام ہوتا رہے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور ہیں میرے خیال میں صحابی ہیں، مقدس فیاض صاحب، یہ فرماتے ہیں کہ رجوع القرآن کورس کے اسٹوڈنٹ تنظیم اسلامی میں کب شامل ہوں؟ رجوع القرآن کورس جو کہ تنظیم اسلامی اور انجمن خدام القرآن کے تحت ہوتا ہے، 1 سال کا تقریباً کورس ہوتا ہے، 1 سال پورا کرنے کے بعد یا اس کورس کے دوران ہی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ہمارے بھائی کا نام کیا ہے؟ مقدس فیاض۔ مقدس فیاض صاحب، اچھا، جیسے آپ نے وضاحت فرماتی کہ رجوع الی القرآن کورس اصلاً یہ آغاز کیا تھا بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ارلی 80s کی بات ہے الحمدللہ، اور پاکستان کے چند بڑے شہروں میں جیسے کہ کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، ان مقامات پر یہ سلسلہ جاری اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ انجمن خدام القرآن، ایک انجمن خدام القرآن مرکزی لاہور میں ہے، اور اسی کے تحت بہت ساری شاخیں پورے پاکستان بھر میں، ان کے تحت بھی، اور تنظیم اسلامی کے مرکز لاہور میں بھی یہ رجوع الی القرآن کورس عام طور پر تقریباً 10 مہینے کا ہوتا ہے، اس کا پارٹ 1۔ تو بھائی کا سوال ہے کہ کب شامل ہوں اس کورس سے گزرنے والے لوگ، جن میں خواتین بھی پابندہ شریک ہوتی ہیں، درمیان میں یا بعد میں؟ تو دلچسپ بات ہے کہ بعض مرتبہ تو لوگ پہلے ہی تنظیم اسلامی میں شامل ہوتے ہیں اور پھر آ کر یہ کورس کر رہے ہوتے ہیں۔ میں 1998 میں تنظیم اسلامی میں شامل ہوا، لیکن چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی تعلیم چل رہی تھی، تو پھر 2002 میں موقع ملا رجوع القرآن کورس کرنے کا۔ رفقائے تنظیم اسلامی کی یاد دہانی کے لیے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اولاً ترجیحاً یہ کورس ہے رفقائے تنظیم اسلامی کے لیے، تنظیم اسلامی میں شامل ہو چکے ہیں وہ یہ کورس کریں۔ لیکن ماشاءاللہ اور حضرات و خواتین بھی، نوجوان بھی، اور بڑی دلچسپ مثال ہے آصف بھائی، یعنی 15-16 سال کی عمر سے لے کے 84 سال تک کے بزرگوں نے یہ کورس کیا الحمدللہ۔ اب سوال ہے کہ کب شامل ہوں؟ تو اگر تو بات سمجھ آ گئی ہے، جیسے ہی سمجھ آ جائے تو بسم اللہ کریں جی، یہ کہ ہاں جیسے سمجھ آ جائے، اور ایک لائٹر موڈ میں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے پہلے کہ اچھا آپ لوگ یہ کورس کرا ہی اسی لیے رہیں گے ہم تنظیم اسلامی میں شامل ہو جائیں، تو ہمارے 2 جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ کہ جو ہم اپنے لیے پسند کریں گے آپ کے لیے پسند کریں گے، نمبر 1۔ لیکن دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ پڑھیں، سمجھیں، دل آمادہ ہو تو پورے شعور کے ساتھ بیعت کریں، یعنی شامل ہوں۔ وہ اگر شروع میں سمجھ میں آ جاتی ہے بات، شروع میں شامل ہو جائیں، درمیان میں جا کے سمجھ میں آتی ہے درمیان میں۔ اس کورس کی تکمیل ضروری نہیں ہے تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے۔ جزاک اللہ خیر، بالکل صحیح۔ اچھا جی، محمد حذیفہ آصف پراچا، اب یہ 2 بندے ہیں یا ایک ہی صاحب کا لمبا نام ہے، بہرحال ان کی کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے ایک اسپیسیفک شخصیت کے بارے میں سوال کیا ہے۔ آج کل ایک معروف شخصیت انجینئر علی مرزا سوشل میڈیا پر بہت لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ ان کے خیالات، نظریات اور تصورات سے مجھے کئی اختلافات ہیں، اور میری نظر میں جس کام میں ان کی اس وقت مصروفیات ہیں، بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کا دور دور سے اس تک کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہو سکتا، بلکہ کئی اعتبارات سے بالکل تضاد بھی نظر آتا ہے۔ لیکن ان صاحب کا بہت بڑا مسئلہ جس سے بہت بے چینی پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بار بار اپنے آپ کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا شاگرد قرار دیتے ہیں۔ جہاں بھی دلیل کی ضرورت ہو تو اپنی بات کہہ کر بیان کر دیا کرتے تھے، لیکن میرے استاد ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ بات کہی ہے، جبکہ وہ بات بھی ڈاکٹر اسرار احمد نے نہیں کہی ہوتی۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا اپنے آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب کا شاگرد کس حیثیت سے کہتے ہیں، اور کیا ان جیسی معروف شخصیت کے ایسے عمل سے تنظیم کی دعوت پر اثر نہیں پڑے گا؟ جی، پہلی بات ہماری ایک اصولی پالیسی ہے جس پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ حتی الامکان عمل ہو۔ ہم عام طور پر شخصیات کا نام لے کر یا ایون جماعتوں کا نام لے کر تبصرہ یا تنقید نہیں کرتے۔ ہاں،
کوئی فرقہ باطل ہو، ایسے باطل فرق یعنی کہ جن کے تصورات ہی مین اسٹریم امت کی اس سے ہٹ گئے ہوں، کوئی انکار سنت میں مبتلا ہے، کوئی ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرے تو بات الگ، ورنہ عموم کے اعتبار سے ہماری کوشش ہوتی ہے حتی الامکان، کہیں انتہائی شدید ضرورت ہو تو بات الگ ہو جائے گی، کہ افراد کا نام اور تحریکوں یا جماعتوں کا نام لے کر ہم تنقید یا تبصرے سے حتی الامکان گریز کرتے۔ نمبر 1 سوال آ گیا تو پہلے 2-3 اصولی بات سمجھ لیتے ہیں۔ جہاں تک بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امت کا 1/3 حصہ وہ اردو سمجھتا ہے، کچھ اکثر بولتے بھی ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا کو اگر آپ شامل کر لیں، اور اردو یا ہندی، جی اردو یا ہندی بالکل، تو 1/3 حصہ امت کا ایسے افراد پر مشتمل جو اردو یا ہندی سمجھتے ہیں۔ تو بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سننے والوں کی تعداد تو اب لاکھوں سے بھی کروڑوں کی بات ہے الحمدللہ، اور یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ میں کسی شخصیت سے استفادہ کروں تو میں ان کو اپنا محسن سمجھوں اور میں کہوں جی میں نے ان سے استفادہ کیا، اس معنی میں کوئی کہتا ہے کہ وہ میرے استاد ہیں، تو ایسے تو لاکھوں افراد آپ کو ملیں گے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے مینٹور ہیں، کوئی یہ کہے گا ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے مربی ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے محسن ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد ہیں، ایسے تو لاکھوں افراد ملیں گے۔ تو کوئی اتنا کریڈٹ دیتا ہے ان کو یا ذکر کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا وہ میرا استاد ہے، میں اس کا غلام ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک عجیب مسئلہ معروف ہے کہ کسی یعنی کتے سے متعلق کوئی مسئلہ تھا، میں وہ بیان نہیں کر رہا ابھی، تو کسی شخص نے جو صفائی ستھرائی کا کام کرتا تھا اس نے اس بارے میں امام صاحب کو ایک بات سمجھائی، تو امام صاحب اس کو دیکھ کر اس کے احترام میں کبھی کبھی کھڑے ہوتے تھے، اس کا ادب کرتے تھے، بھائی یہ فلاں بات اس نے مجھے سمجھائی۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ یہاں تک تو اصولی بات آ گئی۔ اگلی بات ہے کہ جن محترم ساتھی کا صاحب کا انہوں نے ذکر فرمایا، ان کے بعض معاملات ایسے ہیں کہ اگر ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود حیات ہوتے تو وہ اتفاق نہ کرتے۔ قرآن پاک ایک اصول ہمیں دیتا ہے، اختلاف رکھنا ایک شے، لیکن جدال احسن وجادلہم باللتی ہی احسن، جدال بھی کرو، جھگڑا کرو، ڈیبیٹ کرو، اختلاف رکھو تو احسن طریقے پر۔ قرآن پاک یہاں تک بتاتا ہے سورہ انعام میں آیت نمبر 108 میں کہ ان مشرکین کے بتوں کو گالیاں مت دو ورنہ پلٹ کر تمہارے معبود برحق اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ قرآن پاک تو یہ اصول ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو جن محترم صاحب کا ذکر کیا گیا ان کے معاملات میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دینی مزاج اور وقار سے مطابقت نہیں رکھتی، اور کئی باتیں ایسی ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب اگر حیات ہوتے تو قطعاً اتفاق نہ کرتے، بلکہ اگر شاید ان تک بات پہنچتی تو ان کو سمجھاتے بھی۔ آخری بات جو ہمارے بھائی نے کہی ہے کہ بھائی وہ اب وہ نام لیتے ہیں تو اس سے تنظیم کی دعوت کو نقصان تو نہیں پہنچے گا۔ اب دیکھیے بہت سی باتیں ہمارے اختیار میں تو نہیں ہیں، اب کسی نے استفادہ کیا اور وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، البتہ سننے والوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی پوری زندگی کس کام میں لگی۔ کیا معاذ اللہ وہ اسلاف پر بحثیں کرنے میں لگی؟ کیا وہ فقہی مسائل کے میدان میں داخل ہو کر اپنی عقول لڑانے اور اپنی آرا پیش کرنے میں لگی؟ کیا وہ مسلکی اختلاف پر بحثوں کو چھیڑنے میں لگی؟ کیا وہ افراد اور شخصیات کے اوپر بازاری قسم کے انداز سے کلام کرنے؟ استغفر اللہ، قطعاً نہیں۔ ان کی زندگی لگی خدمت قرآنی میں، ان کی زندگی لگی اقامت دین کی جد و جہد کے تعلق سے۔ اور آخری بات ہے کہ میں بھی ڈاکٹر اسرار صاحب کا شاگرد ہوں، میں ان کا روحانی بیٹا ہوں، میں ان کا شاگرد ہوں، میرے محسن ہیں۔ دیکھنے کی بات ہے کہ اگر میں کسی کو اپنا استاد کہہ رہا ہوں تو ان کی زندگی کے مقصد سے میں کتنا ہم آہنگ ہوں۔ میرے نزدیک، ہمارے نزدیک وہ سب معتبر ہیں، قابل احترام ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، مگر ڈاکٹر صاحب خود کہتے تھے یار اگر مجھ سے محبت ہے تو آؤ میرے ہاتھ میں ہاتھ دو، بیعت کرو میرے ہاتھ پر۔ مجھ سے محبت ہے تو آؤ اس کام میں لگو جس کام میں لگا ہوں۔ مجھ سے محبت ہے تو اقامت دین کی جد و جہد کے اندر آؤ، اجتماعیت اختیار کرو، بیعت کرو اور اپنا تن من دھن اس کام میں لگانے کی کوشش کرو۔ تو واقعتاً میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی واقعتاً اپنے آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب کا شاگرد کہے یا ان کو واقعتاً اپنا بڑا اور محسن مانے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اخلاقی کم از کم ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مشن جو ڈاکٹر اسرار صاحب کا تھا رحمۃ اللہ علیہ، جس میں ان کی پوری زندگی لگ گئی، زندگی پوری قربان ہو گئی، اس کام میں بالفعل وہ لگے، تو میں سمجھتا ہوں واقعتاً پھر ہم کہیں کہ ہم ان کے شاگرد اور وہ ہمارے استاد ہیں۔ احسان اسلام سرکولر، جس کے بارے میں شاید آپ تھوڑا بیان بھی کر دیں، میں انفرادی اعمال کے ذیل میں ایک تاثر ہے کہ ایک رفیق کی توجہ اقامت دین اور اس کے لوازم سے منسلک نجات اور اس کا حاصل جنت سے انفرادی عمل کی طرف منتقل ہو جائے گی، کیونکہ اس کو اس کی منزل یعنی جنت ان اعمال کے نتیجے میں حاصل ہو جائے گی، اور یہ عمل نسبتاً آسان ہے۔ ابھی جو سوال ہے یا احساس ہے بڑا مشکل شاید آپ اس کو ایلیبوریٹ بھی کر دیں اور بتا بھی دیں کہ احسان اسلام سرکولر ہے کیا ہے۔ جزاک اللہ خیراً۔ اصل میں بعض مرتبہ بعض سوالات بہت پیارے، بڑے قیمتی، بڑے اہم ہوتے ہیں،
اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہم سے بھی ہوا، کہ سوال کرنے والے کو خود اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے سوال سے اور کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ میں اس سوال کو اسی اسپرٹ کے ساتھ لے رہا ہوں۔ اب پہلی بات، احسان اسلام، اب یہ اپنی جگہ دو اصطلاحات ہیں۔ بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 40 نبوی کا مطالعہ کرایا، جن میں 42 احادیث ہیں۔ ویسے دلچسپ بات ہے، 40 40 کو کہتے ہیں، مگر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 42 احادیث اس میں لے کر آئے۔ پھر وہ دو حدیث جبرائیل معروف ہے علیہ السلام کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ تو اسلام اور ایمان اور احسان، یہ حدیث جبرائیل مشہور حدیث ہے علیہ السلام، اس میں اس کی تفصیل آتی۔ یہ اصطلاحات ہم نے وہاں سے نہیں، ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اب یہ احسان اسلام سرکولر کیا ہے؟ تو ایک اور بات ہمارے ناظرین کے لیے، رفقا بھی اور بہت سے احباب بھی، ہمارے تنظیم میں بہت سارے امور انتظامی ہوں گے، دعوتی ہوں گے، تنظیمی ہوں گے، اینڈ سو آن، ان پر باقاعدہ مشاورت کے بہت سارے فورمز ہیں، کسی اور موقع پر بات آئے گی۔ مشوروں کے بعد پھر امیر تنظیم کی طرف سے ایک فیصلہ ہوتا ہے، وہ فیصلہ ہم اپنے تنظیمی نظم کے تحت پوری تنظیم میں سرکولیٹ کرتے ہیں، اس کو ہم سرکولرز کہتے ہیں۔ سرکولر کا لفظ ہم سب کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر میں یا تعلیمی اداروں سے نکل کر ہمیں معلوم ہے، اس کا پورا نظام موجود ہے۔ اب بہت ساری ہدایات جاتی ہیں، بھئی مدرسین کے معیارات کیا ہونے چاہیے، فلاں کورس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، دعوت کے کام کو کیسے، اسی طرح اب احسان اسلامک سرکولر، اور بٹ نیچرل بتانا چاہیے کہ کیا ہے۔ جب ہم دینی اجتماعیتوں کو دیکھتے ہیں، انکلوڈنگ تنظیم اسلامی، مزاجوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ انورڈ لوکنگ ہوتے ہیں، بعض لوگ آؤٹ ورڈ لوکنگ ہوتے ہیں۔ یہ دونوں احساسات اپنی جگہ اہم ہیں، یہ دونوں مزاج اپنی جگہ اہم ہیں۔ اجتماعیت کا حسن کیا ہے اور اجتماعیت کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ان تمام مزاجوں کو ساتھ لے کر چلے۔ ہم پر ذمہ داری انفرادی بھی ہیں، ہم پر ذمہ داریاں اجتماعی بھی ہیں، تو انفرادی ذمہ داریوں پر بھی توجہ رہنی چاہیے اور اجتماعی ذمہ داریوں پر بھی توجہ رہنی چاہیے۔ یہ جو امبیلنس ہو جاتا ہے، کبھی ہم باہر نکل کے اقامت دین کے نعرے لگا رہے ہیں، خلافت کے نعرے لگا رہے ہیں، اور فجر کی نماز میں خراٹوں کے ساتھ سو رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ ابھی تمہارے بس میں نہیں، کوشش کرو، نماز پڑھنا بس میں نہیں، فرض ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ ہم تو تہجد کی توجہ دلاتے ہیں، اور کبھی کیا ہوتا ہے، بھائی فرض نماز ادا کرنی، نوافل کا اہتمام کرنا، سر آنکھوں پر، بھائی کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ لیکن کیا دین نے فقط انفرادی تقاضے کی؟ نہیں، دین نے اجتماعی تقاضے بھی کیے۔ تو کبھی مزاجن کوئی اس طرف کبھی رخ ہو جاتا ہے، کسی کا کبھی اس طرف رخ ہو جاتا ہے۔ اب اجتماعیت اور اجتماعیت یعنی کی کہ اس طرف ہوتا ہے تو دوسرا رخ رہ جاتا ہے، اس طرف ہوتا ہے تو پہلا رخ رہ تو جاتا ہے۔ کرے تو کیا کرے؟ اب اس میں توازن کی ضرورت ہے، اس میں عدل قائم کرنا، اس میں توازن لانا، یہ ہے اجتماعیت کی قیادت کی ذمہ داری۔ سابق امیر تنظیم محترم عاقب سعید صاحب، مجھے عمارت کی ذمہ داری تقریباً 3.25 سال کم و بیش ہونے کو آئے ہیں، اس سے قبل ہی ان کے دور میں اس پر باقاعدہ ہمارے ہاں مشاورت ہوئی ہے، یعنی پوری مرکزی شورا تنظیم کی اس کی سطح پر، پھر ایک توسیع عاملہ ہوتی ہے، اس میں عمرۂ حلقہ جات ہوتے ہیں، حلقے پاکستان میں اب 21 ہو جائیں گے انشاءاللہ دسمبر 2023 سے، وہ سب بھی آتے ہیں۔ پھر ایک ہماری مرکزی عاملہ جس کو ہم سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کہہ لیں، ان ڈفرینٹ فورمز پر اس پر برسوں بحث ہوئی کہ یہ توازن کے لیے کیا کیا جائے۔ میں خود اس مرکزی شورا میں موجود تھا جہاں اس احسان اسلام سرکولر پر ڈیبیٹ ہوتی رہی۔ جب میرا دور عمارت شروع ہوا تو میں نے کہا اتنی بڑی محنت ہمارے بزرگوں نے، پوری تنظیم نے مل کے کی ہے، اب اس کو اس سرکولر کی صورت میں نیچے جاری بھی کیا جائے اور اس کی امپلیمنٹیشن کی کوشش کی جائے۔ اس کو کہا ہمارے ہاں احسان اسلام سرکولر۔ اچھا، اس میں انفرادی معاملات بھی ہیں جس میں عقائد کی طرف توجہ، ایمانیات کی طرف توجہ، عبادات کی طرف توجہ، مالی معاملات کا درست ہونا، حقوق العباد کی ادائیگی، ماں باپ ہیں، شوہر بیوی، بچے، پڑوسی رشتہ دار اینڈ سو آن، اسی طریقے پر اخلاقی ہدایات، یہ انفرادی معاملات۔ پھر دعوت دین کا عمل ہے، جی، نہیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے لیے باہر نکل کر محنت کرنا ہے، مال کے انفاق کا معاملہ ہے، اپنی فکری آبیاری ہے، اجتماعیت کے تقاضوں پر عمل ہے، سم و طاعت کی پابند، یہ اجتماعی معاملات، ان سب کو اس میں کور کیا گیا۔ اور اس کے بعد اس کو ہم نے شائع بھی کیا، جاری بھی کیا، امپلیمنٹیشن اس کی اورینٹیشن ہوئی ہے، ہو رہی ہے، اس کی تکرار ہو رہی ہے، ریپیٹیشن ہو رہی ہے۔ اس سب کا حاصل کیا ہے؟ ہم اپنی تمام دینی ذمہ داریوں کو ادا کریں، جو کہ پہلے دن سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے ہمیں سبق سکھایا، علیہ الرحمہ، خود اللہ کا بندہ بننا، دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینا اور بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ ہماری دینی ذمہ داریاں۔ اس میں اس توازن کے لیے یہ ہے احسان اسلام سرکولر۔ اب بھائی نے کہا کہ وہ انفرادی اعمال پر اگر توجہ ہو جائے گی تو وہ اسی کو سمجھیں گے جنت پوری ہو گئی۔ پہلی بات ہے کہ ہمارے ایک معاملہ چلا، بھی میں کوئٹہ میں تھا تو ہمارے ایک ساتھی نے بڑا پیارا تبصرہ کیا۔ پہلے لوگ ہمیں کہتے تھے ہمارے روحانیت نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، روحانیت نہیں۔
اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں انقلابیت نہیں ہے، انقلابیت نہیں ہے، انقلابیت نہیں ہے. اب کریں تو کیا کریں؟ اللہ کے بندوں، ان دونوں پہلوؤں کو توازن کے ساتھ لے کر چلنا اجتماعیت کی ضرورت ہے. خود بندگی، انفرادی معاملہ، بندگی کی دعوت اور بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد، یہ اجتماعی معاملہ. تو یہ دونوں پہلو، روحانیت کہیں، تعلق مع اللہ کہیں، فکر آخرت کہیں، انفرادی معاملات کا درست ہونا کہیں، اور انقلابیت کے اندر وہ پہلو کے نظام کو بدلنے کی جد و جہد، اس سب کو ہم نے ذمہ داریوں کے بیان کے اعتبار سے سمو دیا ہے اس احسان اسلام سرکولر میں. اب آپ کو میں ایک ایکسٹرنل وٹنسز دوں. بعض علماء سے پورے پاکستان میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، میں نے یہ شیئر بھی کیا، اور اس کے جو ڈاکیومنٹس ناظرین کی دلچسپی کے لیے سیلف انالیسس کے ڈاکیومنٹس ہیں ہمارے پاس ڈفرینٹ لیولس پر. اس کو ہم طلب اصلاح خطوط کہتے ہیں، تفصیل ہو جائے گی، آپ سیلف انالیسس کہہ لیں. یہ میں نے چند علماء کو اور ایک دو تحریکی افراد کو جو کہ جماعتوں کی ذمہ داریوں پر ہیں، تو وہ عش کر اٹھے کہ آپ لوگوں کے یہ محض اللہ کا فضل ہے الحمدللہ کہ اتنے پہلوؤں کا خیال رکھا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ ایکسٹرنل خارجی گواہیاں بھی آ رہی ہیں. ہاں، یہ سرکولر ایشو ہوا ہے، اس کی تکرار ہوئی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے، اس پر عمل درآمد کریں گے تو انشاءاللہ ان پہلوؤں پر توجہ رہے گی. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا، بس انفرادی زندگی پر عمل، انفرادی معاملات کو درست کر لیں گے جنت پکی ہو جائے گی، وہیں پہ بتا رہے بھائی دعوت دین کا فریضہ بھی عائد ہے ہم پر، اقامت دین کی جد و جہد کا فریضہ بھی عائد ہے، مال کا انفاق بھی ہے، اجتماعیت کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی ہے، باہر نکل کر کچھ کرنے کے کام بھی ہیں. یہ ہے جو اس توازن کے ساتھ ہم چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہتری کا معاملہ ہوگا. یعنی کہ کمپلیٹ پیکیج ہے، کمپلیٹ پیکیج. اور اس میں لیکن بہرحال اس میں پہلا پیکیج اپنی جگہ ایک اہم ہے. سب سے پہلے تو خود کریں نا. آپ کی بات بلند ہوتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں انقلابیت نہیں ہے، مجھے بتائیں نماز کس نے سکھائی ہمیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ان سے بڑھ کر کوئی انقلابی ہوگا؟ عجیب بات کہتے لوگ کہ بھائی نماز پہ توجہ دلا رہے ہیں. تہجد کا اہتمام کس نے کر کے دکھایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صبح و شام کے اذکار کس نے سکھائے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تلاوت قرآن کا معمول کس نے سکھایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سونے جاگنے کھانے پینے کے آداب کس نے سکھائے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کوئی اٹھ کر کہتے جناب تنظیم انقلابیت نہیں ہے. یار اللہ کا خوف کرو، سب سے بڑے انقلابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ بتا رہے ہیں. یہ ان کو جواب ہے جو کہتے ہیں کہ انقلابیت نہیں. اللہ اکبر. اور جو کہتے ہیں کہ جناب روحانیت نہیں ہے، تو نماز سے بڑھ کر کہاں سے روحانیت ملے گی؟ خدا کی قسم میں اپنی ماں کو دیکھوں، خدا کی قسم مجھے روحانیت محسوس ہوتی ہے. میں اپنی والدہ کا دیدار کروں، مجھے روحانیت، میں اپنے استاد کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کروں، مجھے روحانیت ملتی. تو اللہ کے رسول جو نماز سکھا گئے، جو تلاوت سکھا گئے، جو اذکار سکھا گئے، اس میں روحانیت نہیں ہے. ہم نے پتہ نہیں کئی جملے میری زبان سے نکل گیا، خامہ خواہ کی کچھ چیزوں کو روحانیت سمجھ لیا اور خامہ خواہ کے کچھ چیزوں کو انقلابیت سمجھ لیا. یہ خامہ خواہ کو ہٹائیں، اور روحانیت ہم اون کرتے ہیں، انقلابیت ہم اون کرتے ہیں، انفرادی اجتماعی زندگی ان کے تقاضوں کو ہم اون کرتے ہیں. اس کا حسن یہاں پر آ گیا، یا اس کا توازن بڑے احسن طریقے پر یہاں پر آ گیا، جس پر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے امور میں توازن آئے گا. پورا پیکیج ہے جو آپ نے الفاظ بیان فرمائے جو ہمارے پیش نظر ہے. جزاک اللہ جی. الحمدللہ آج ہم یہ سوالات سارے کور کر پائے ہیں الحمدللہ. اور بہرحال اب انشاءاللہ تعالیٰ تیاریاں ہیں سالانہ اجتماع کی انشاءاللہ، اور وہاں پہ آپ انشاءاللہ آپ تشریف، ظاہری بات ہے آپ تو آئیں گے ہی، باقی رفقا بھی کوئی موقع ملے گا انشاءاللہ. اور اس پروگرام کی جو ہے وہ ریکارڈنگ جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آن ایئر کر دی جائیں. آپ کی اجازت سے ہم تیاریاں تو کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے دعائیں بھی ہم کریں. اخلاص نیت کا معاملہ بھی تمام رفقا حتی الامکان اپنی شرکت کو یقینی بنائیں، اللہ کہ کسی کا شرعی عذر کا معاملہ ہو. ایک دو باتیں اور بھی آئیں کہ بھائی فلسطین کا بھی معاملہ ہے، افغانستان میں بھی زلزلے کے متاثرین ہیں. میں عرض کیے دیتا ہوں، بالکل میں نے آن دا ریکارڈ کہا، جمعے کے خطابات میں کہا کہ نومبر کے شروع میں جو بچوں کو ہر مہینے کے آغاز میں پاکٹ منی دیتے ہیں، نومبر میں میرے بچوں کو پاکٹ منی نہیں ملے گی. ان کو آن بورڈ لیا، جس میں 6 سال کا بیٹا بھی شامل ہے، اور وہ سارا ہم نے ایک ادارے میں جمع کرایا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے. بعض ساتھیوں نے کہا کہ اگر ہم نہ کریں اجتماع اور سارا پیسہ ادھر دے دیں، میں کہتا ہوں نہ، اجتماع سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور یہ تو 2 سال کے بعد بہاولپور میں ہو رہا ہے. ایک دوسری بات ہے کہ یہ ہنگامی حالات کبھی کبھی آتے ہیں، لیکن سال کے 365 ہمارے بہت سارے اخراجات ہیں نا، کھانے کے پینے کے. ذرا ہم اپنے کھانے پینے کے اسٹائل کو دیکھ لیں، اپنے کپڑوں کے معاملات کو دیکھ لیں، اپنے گیجٹس کو دیکھ لیں، اپنے اور خرچوں کو دیکھ لیں. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تھوڑا سا غور کر لیں، خاصا ہم بچا لیں گے. تو اجتماع کے لیے بھی کوشش کریں حتی الامکان، اور راہ خدا میں فلسطین کے مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے بھی خرچ کریں، افغانستان کے بھائیوں کے لیے بھی کریں جو زلزلہ متاثرین کا معاملہ ہوا، اور اللہ سے مانگیں اور فوکس کریں گے تو کچھ ہم اپنے
365 دن کے اخراجات میں سے بچا کر بھی رائے خدا میں خرچ کر سکیں گے. یہ بھی میری گزارش ہے. دعا بھی کریں, اخلاص نیت کا معاملہ, تیاری بھرپور رکھیں, اور جو فوری تقاضے ہنگامی ان کو بھی ہم نے ان کو بھی ٹیک کیئر کرنی ہے, اور اپنے اجتماع کی بھی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام امیر سے ملاقات ماہ نومبر 2023. آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروگرام ہر ماہ ہوتا ہے, اور اس سے پہلے آپ ہمیں سوالات بھیجتے ہیں, اور سوالات بھیجنے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے markaz@tanzeem.org. وہ لکھا ہوا بھی آپ کو نظر آ جائے گا. تو اسی میں آپ اسی ای میل کے ذریعے اپنے سوالات بھیجیے. اس میں اپنا نام اور کم از کم شہر ضرور ڈالیں. اگر اپنا موبائل نمبر دیں گے تو بہت مہربانی آپ کی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اس وقت تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.